الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہماری اس مسجد میں ہمارے دینی بھائی چونکہ پنجاب سے تشریف لا چکے ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ کے مہمان ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے مہمان ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ والوں کے ہم میزبان بنتے ہیں. یہ بھائی بیکار نہیں ہے کہ کاروبار نہیں کر سکتے، اور گھر کے اندر یہ اضافی پرزے بھی نہیں ہے کہ گھر کے کام تک نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اپنے گھروں کو چھوڑا، بیوی بچوں کی فکر کو چھوڑ کر دین کی فکر میں آئے ہیں. تو ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں. حدیث مبارک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. اب ایک اکرام کا تو یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، ہم ان کو کھانا کھلائیں، ہم ان کی عزت کریں دنیاوی لحاظ سے. یہ بھی کرنا ہمارا حق ہے، لیکن سب سے بڑا اکرام، بڑی عزت وہ یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر ہم ان کے ساتھ چلیں، شانہ بشانہ چلیں. یہ ان کا اکرام ہے اور اسی سے لوگ خوش ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ. ہمیں کہا، آپ کو کہا، بعد میں آنے والوں کو کہا کہ تم بہترین امت.
اتنی بہترین امت ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے اپنے قانون کو بدل فرمایا۔ پہلی امتوں کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے اللہ کا قانون تھا کہ جب ایک نیکی کرتے تھے تو ایک نیکی کا ثواب ملتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت کو اس انعام سے نوازا کہ میں اور آپ جب ایک نیکی کرتے ہیں تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ ایک نیکی کی بدلے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس امت کا اعزاز اور اس کی بہتری یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگ جب گناہ کرتے تھے، ہاتھ سے گناہ ہوتا تھا تو شریعت کا حکم ہوتا تھا کہ ہاتھ کو کاٹ ڈالو تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کچھ لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑی کی پوجا نہیں کی وہ ہاتھ میں تلوار لے لیں اور ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑی کی عبادت کی ہے، تب توبہ قبول ہوگی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس کپڑے کی جس حصے کے ساتھ کوئی نجاست یا پلیدی لگتی تھی تو شریعت کا حکم ہوتا تھا کہ اس کو کاٹ ڈالو، پانی سے پاک نہیں ہوگا۔ اس امت میں اللہ جل شانہ نے جو آسانی فرمائی ہے، کپڑا خراب ہو گیا ہاتھ سے دھو ڈالو، پانی بہا دو، صاف ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہے، گناہ ہو چکا ہے یا گناہ کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے یا دن کے اجالے میں کیا ہے، 100 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہیں، جسے نہ غم میں خدا یاد رہا اور نہ خوشی میں خدا کو یاد کیا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خاطر میں لایا، بوڑھا ہو گیا، گھر سے اس کو نکالا گیا، بچوں نے دھکے دی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آیا، وضو کر کے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، اے میرے رب ساری زندگی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتا رہا، آج میں تمام نافرمانیوں سے توبہ کرتا۔ 100 سال رب کو ناراض کیا، اللہ کے محبوب کو ناراض کیا، 100 سال بعد اب وہ نہ زنا کر سکتا ہے، اب نہ وہ چوری کر سکتا ہے، اب نہ وہ جوا کھیل سکتا ہے، وہ اس کا ہاتھ بھی خالی ہے۔ جب کسی کام کا نہ رہا، نہ بیوی کا رہا، نہ بچوں کا رہا، نہ جوا کھیل سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، نہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر رویا، یا اللہ جتنی نافرمانیاں کی ہیں میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اللہ جل شانہ کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ عرش میں اعلان فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس بڈھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جب جوان تھا، جب جوانی کا جوش تھا تو یہ زنا کرتا رہا، یہ گناہ کرتا رہا، یہ تیرے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالتا رہا،
آج جب کسی کام کا نہیں ہے، نہ گھر کا رہا، نہ بچوں کا رہا، نہ گناہ کر سکتا ہے، تو تب یہ توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، اگر میرا یہ بندہ دوبارہ میں اس کو 100 سال کی زندگی دوں اور یہ پھر بھی میری نافرمانی کرتا رہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں میرے عظمت کی قسم کہ 100 سال بعد، 200 سال کے بعد اگر یہ شخص پھر بھی میری چوکھٹ پر آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی بہترین امت ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اس کے اوپر پانی ڈالو، جسم ناپاک ہو جاتا ہے پانی ڈالو، گناہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اللہ جل شانہ کے محبوب فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، ایسی 2 آنکھیں جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ ہے عین تبکی من خشیت اللہ، جو رات کو کھڑے ہو کر خدا کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو کی قطرے ٹپکے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایسی آنکھوں پر دوزخ کی بو تک حرام ہے، دوزخ کا دھواں تک حرام ہے، یہ انسان دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ وعین تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو فی سبیل اللہ میں چوکیداری کرتی رہے، فی سبیل اللہ، تبلیغ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، بیت اللہ کے لیے جانا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، ہم اس کو تنگ نہ کریں۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تبلیغ میں نکلتے ہیں، اور یہ لوگ جماعت والوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ جنت والوں سے ان کی خدمت کراتے ہیں۔ جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں، اللہ جنت کی حوروں سے ان کی خدمت کرواتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم اور میں اور آنے والی ساری انسانیت جو ایمان سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، یہ سب کے سب بہترین امت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، لیکن ہمیں امت کا پتہ نہیں کہ امت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امہ، جیسے اللہ ہم سے بات کرتے ہیں تم بہترین امت۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ بہترین امت ہے۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں کو امت نہیں کہا، اللہ نے جانوروں میں سے گھوڑوں کو امت نہیں کہا، بھینسوں کو امت نہیں کہا، ہمیں اور آپ کو امت کہا ہے۔ تو امت ہے کیا چیز؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امت عربی زبان میں اس کا معنی ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد ایک ہو۔ اب گھوڑوں کا مقصد الگ ہے، بھینسوں کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، لیکن اس سطح زمین پر جو مسلمان جہاں جہاں رہتا ہے ان کی زندگی کا مقصد ایک ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود بھی نیک بننا اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا، خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ اس امت کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک نکتہ میں آپ کو عرض کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ایک مسلمان بھائی کی ضرورت ہے اور آپ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کی ضرورت پوری کروائی اور اس میں لگے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسی بھی